अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तलाक़ के बारे में जानेंगे कि आखिर तलाक़ की सूरतें क्या क्या है, तलाक़ की किस्में कितने हैं। मज़ीद हम जानेंगे कि आखिर तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन, तलाक़ मुग़ल्लज़ा किसे कहते हैं। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि खुला, जो कि आपने सुना होगा, खुला और तफ़वीज़ तलाक़, ईला, ईला जो है या ज़िहार है, इद्दत, इन तमाम चीज़ें का हुक्म क्या है कुरान और हदीस में, या ये किसे कहते हैं। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि कुरान में आखिर तलाक़ और निकाह वग़ैरह का बयान आखिर कहाँ कहाँ पर मौजूद है, जिसे हर इंसान जाकर वहाँ पर बतरीक़े अहसन समझ सकता है और उसको पढ़ के दूसरों को भी उन तमाम चीज़ों की तालीम दे सकता है। इन्हीं सब बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था कि आखिर तलाक़ के बुनियादी मसाइल आखिर क्या क्या हैं, तलाक़ देने का तरीक़ा क्या है। मज़ीद हमने ये भी जाना था कि आखिर जो हलाला है वो किसे कहते हैं, हलाला किसे कहते हैं। मज़ीद हलाला के जो शरीयत में या जो हमारे कानून ने इस पर जो सख्तियाँ आयद की हैं वो बिल्कुल ही सही आयद की हैं, क्योंकि शरीयत में भी हलाला को या तीन तलाक़ को बहुत सख्ती से मना किया गया है। जो तीन तलाक़ की जो सख्तियाँ हैं वो शरीयत में भी मौजूद है, इसी तरह हमारे कानून में भी उसकी सख्तियाँ मौजूद है। तो ये बिल्कुल ही सही है। उन्हीं सब बातों को हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तलाक़ की किस्मों के बारे में जानेंगे कि आखिर तलाक़ की क्या क्या सूरतें होती हैं, तलाक़ कितनी किस्मों पर मुनक़सिम होता है। हज़रात मोहतरम, नताइज के लिहाज से तलाक़ की तीन किस्में होती हैं। सबसे पहला तलाक़ रजई, दूसरा तलाक़ बाइन और तीसरा जो होता है वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा होता है। तलाक़ रजई का मतलब ये होता है कि इंसान साफ साफ लफ्ज़ों से तलाक़ दे, और तलाक़ बाइन का मतलब होता है इंसान इशारों में तलाक़ दे कि तुम अपने दिन गिन लो अब, और उससे नियत तलाक़ की कर ले, अपने दिन मुकर्रर कर लो, अब यहाँ से जाने का, तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, मैं तुमको यहाँ से अब भेज रहा हूँ हमेशा के लिए। इन तमाम सूरतों में नियत जो करे वो तलाक़ की करे, तो इन तमाम सूरतों में बाइन तलाक़ पड़ जाती है। जबकि मुग़ल्लज़ा जो होती है वो तीन तलाक़ की सूरत में वाक़ होती है। इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर तलाक़ रजई किसे कहते हैं। तलाक़ रजई, इसमें शौहर को इद्दत के दौरान बीवी को लौटाने का हक़ रहता है। यानी अगर शौहर जो है ये बीवी को अपने तलाक़ दे और इद्दत के दौरान, यानी वो जो महीना है, एक महीना, उसके पहले ही वो उसको लौटा ले, तो ये उसको हक़ रहता है। अलबत्ता इद्दत गुज़र जाए, अगर इद्दत एक महीना गुज़र जाए तो फिर उसके बाद नया निकाह करना पड़ता है। इद्दत के दौरान लौटाने के लिए बीवी की रज़ामंदी ज़रूरी नहीं, गवाह की फ़कत ज़रूरत होती है, बीवी की रज़ामंदी ज़रूरी नहीं। फिर उसके बाद दूसरी जो है वो है तलाक़ बाइन। तलाक़ बाइन, इसमें औरत और मर्द के दरमियान तलाक़ के बाद ही जुदाई हो जाती है, जिसमें फिर ये होता है कि इद्दत के दौरान भी बीवी को लौटाया नहीं जा सकता। हाँ, निकाह सानी अगर करना चाहे तो बाहमी रज़ामंदी से कभी भी कर सकते हैं। तलाक़ बाइन उस वक्त होती है जब शौहर इशारा, जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया था, इशारा या किनाये से तलाक़ दे, यानी तलाक़ का लफ्ज़ ना बोलकर ऐसे जुमले इस्तेमाल करे जिसका एक मफ़हूम तलाक़ का भी हो और उसकी मुराद तलाक़ हो, या ये कह दे कि मैंने तुझे तलाक़ बाइन दे दी। तो इन तमाम सूरतों में तलाक़ बाइन जो होती है वो वाक़ हो जाती है। इसमें एक महीना नहीं, जैसे ही उस इंसान ने बोला इसी सूरत में तलाक़ वाक़ हो जाएगी और उसमें उसको दूसरा निकाह उससे करना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ रह सकता है। तीसरी जो सूरत है वो है तलाक़ मुग़ल्लज़ा। ये वो तलाक़ है कि इसके बाद औरत मर्द के लिए न रजात से हलाल होती है और ना ही अक़्द सानी से, इल्ला ये कि दूसरे मर्द से निकाह करे, वो भी मुबाशरत के बाद तलाक़ दे दे या मर जाए, और औरत इद्दत या तलाक़ या वफ़ात गुजार ले तो पहले शौहर से निकाह हो सकता है उसका। ये तमाम सूरतें हुई तीन तलाक़ की, जो कि हर इंसान इन्हीं तीनों तलाक़ के तहत उसका तलाक़ होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर खुला आखिर किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि तलाक़ का जो हुक्म है या तलाक़ की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बागडोर दी है वो मर्द के ही ज़िम्मे दी है, लेकिन औरत आखिर कैसे अपने शौहर से छुटकारा पाए, जबकि उसके हाथ में
طلاق تو وہ دے نہیں سکتی کیونکہ طلاق واقعی نہیں ہوگا چاہے وہ جتنا دے، کیونکہ طلاق دینے کا جو اختیار ہے وہ مرد کو اللہ نے دیا ہے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر۔ ہاں عورت کے جو ذمے ہے وہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا، عورت کے بھی ہاتھ میں ایک بہت ہی مضبوط شے دی ہے، اس کا نام ہے خلا یا پھر تفویض طلاق۔ یہ دونوں صورتوں سے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر خلا اور تفویض کسے کہتے ہیں۔ حضرات محترم، مرد کو جس طرح طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے اسی طرح عورت کو بھی خلا کا حق دیا گیا ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو اپنا مہر معاف کر کے یا کچھ مال دے کر خلا یعنی اس مرد سے چھٹکارا حاصل کر لے، یعنی جو اس کا شوہر ہے اس سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے، اس کے لیے لفظ خلا کا استعمال کرے۔ ایسی صورت میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور تفویض طلاق یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے اوپر طلاق نافذ کرنے کا اختیار حاصل کرے کہ تم مجھے خود سے طلاق لینے کا حق اور اختیار دو، یعنی عورت جو ہے وہ شوہر سے اپنے اوپر طلاق نافذ کرنے کا اختیار حاصل کر لے۔ اگر شوہر نے اسے اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے تم کو یہ اختیار ہے اور عورت نے اس کا استعمال کر لیا تو وہ طلاق بھی نافذ ہو جائے گی، اور اس طرح عورت جو ہے وہ شوہر سے جدا ہو جائے گی، یعنی ان کا طلاق ہو جائے گا آپس میں۔ پھر اس کے بعد جو ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایلا اور زہار۔ اس کا بھی آپ نے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کا لفظ آپ نے بہت سارے لوگ ہیں جو پہلی بار سنے ہوں گے۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھائی، یعنی اس نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب نہیں سوؤں گا، اس بات کی اس نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب جماع نہیں کروں گا، اور 4 مہینے تک وہ بیوی سے الگ رہا تو بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں ایلا، یعنی اگر کوئی انسان اس بات کی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا اور اسی صورت میں 4 مہینہ گزر جائیں کہ میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سوؤں گا، اور اس طرح 4 مہینہ گزر جائے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو یا اس کے بدن کے کسی حصے کو اپنے محرم رشتہ دار سے یا اس کے پوشیدہ حصے سے تشبیہ دے تو جب تک وہ اس کا کفارہ نہ ادا کرے بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ زہار گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، تو اس طرح زہار کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک لفظ اور آتا ہے جو بہت زیادہ عوام اور خواص دونوں ہی کے یہاں مشہور ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آخر وہ کیا ہے۔ وہ چیز ہے عدت۔ عدت آخر ہوتا کیا ہے اور کیسے واقع ہوتی ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، انہی باتوں کو ہم سمجھیں گے۔ حضرات محترم، اگر طلاق واقع ہو جائے یا شوہر مر جائے تو عورت ایک مقررہ مدت عدت گزارتی ہے، اس میں وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ عدت گزر جانے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اگر وہ حاملہ ہے یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس صورت میں اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت جو ہے وہ بچہ کی پیدائش تک ہے، یعنی جتنے مہینے میں وہ بچہ پیدا ہوگا اتنے مہینے تک وہ عورت عدت گزارے گی۔ ہاں اگر طلاق دینے کے دوسرے دن ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو دوسرے دن ہی وہ عدت سے نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر حاملہ نہیں ہے یعنی اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض گزرنے تک ہے، اور اگر یعنی 3 پیریڈز جو ہے وہ گزرنے تک ہے، اور اگر اسے حیض یعنی ماہواری نہیں آتا تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، یعنی 3 مہینے تک وہ عدت اپنی گزارے گی۔ پھر مزید یہ بھی جانتے آپ چلیں کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے، اور اگر حاملہ نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن میں ہے، یعنی اگر وہ حاملہ ہو جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا تو اس کی بچے کی پیدائش تک ہے، اور اگر وہ حاملہ نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ تو ان تمام باتوں کو بطریقِ احسن سمجھیں۔ پہلی والی جو صورت میں نے ذکر کیا تھا اس میں یہ تھا کہ شوہر زندہ ہے، اس صورت میں اس کو 3 مہینے یعنی 3 حیض یعنی 3 پیریڈز اس کو عدت گزارنا ہے۔ اس صورت میں اگر شوہر اس کا مر جائے، جس عورت کا شوہر مر جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس میں بھی وہی ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ بچہ کی پیدائش تک ہے، اور اگر وہ حاملہ نہ ہو
اور اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ شوہر کی وفات کی عدت میں زیب و زینت اختیار کرنا منع ہے، جبکہ طلاق رجعی کی عدت میں زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے، تاکہ شوہر رجوع کرنے کی طرف راغب ہو جائے۔ جس عورت کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہ کی ہو اور اسے طلاق ہو جائے تو اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے ساتھ اس کے شوہر نے مباشرت کی ہی نہیں، یعنی اس کے ساتھ اس نے جمع کیا ہی نہیں، اس کے ساتھ وہ سویا ہی نہیں، اور اسے طلاق دے دے تو اس کو کوئی بھی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر یہ نکاح اور طلاق کا حکم قرآن مقدس میں کہاں کہاں ہے، تاکہ ہم ان کو سمجھ کر اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو ہم پختہ کریں۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 226 سے 237 تک میں اس چیز کو بطریق احسن بیان کیا ہے، طلاق اور نکاح کے بیان کو۔ پھر سورہ نساء میں 3 آیت سے 4 آیت تک میں اس کو بیان کیا ہے۔ پھر سورہ احزاب میں 49 آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 49 میں اس کو بطریق احسن بیان کیا ہے، اور سورہ طلاق میں جو ہے وہ ایک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک میں اس کو بطریق احسن بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جو قرآن مقدس میں جو میں نے آپ کو بتائی۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ احزاب میں، سورہ طلاق میں، ان تمام کے تمام صورتوں میں بطریق احسن اللہ رب العزت نے نکاح اور طلاق کا واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جسے ہر انسان کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ اگر کسی کو نکاح اور طلاق کے بارے میں سمجھنا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو قرآن کے ان آیتوں میں جائے، اور جو اس کو غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں وہ اپنے اس غلط فہمی کا ازالہ کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں اپنے واٹس ایپ آپ خود بھی اس کو دیکھیں اور اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ میں شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔